رپورٹ کریں حیدرآباد سے بیورو چیف سید حامد علی۔ حیدرآباد میں حرمت قرآن پاک کے محافظ افواج پاکستان کے نام سے ایک پروقار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی حیدر چوک سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی کی صدارت انٹرنیشنل صوفی عمر دراز پاکستانی نے کی۔ ریلی میں 30 سے زائد سزوکی اور سینکڑوں کی تعداد میں شہر حیدرآباد کی عوام نے شرکت کی۔ سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے ہاتھ میں بینرز اور پاکستانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف افواج پاکستان کے شانہ بشانہ محبت وطن پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ افواج پاکستان ہی ختم نبوت کی محافظ ہے۔ یہ ریلی پرامن ریلی نکالنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہمارے قرآن پاک کی جو کی گئی اسٹوڈنٹ کے اندر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا، دلوں کو دکھایا گیا، اس کی مذمت یہ نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ گھنونی حرکت کی ہے، اللہ ان کو غرق کرے، اللہ پاک ان کو نابود فرمائے۔ بھائی پرچموں کا خیال رکھو، بے حرمتی نہ ہونے پائے پرچموں کی۔ آج ہمیں سب سے بڑا پیغام یہ دینا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، ہمیں آج دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ریلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر دین اسلام اور ہر گھر میں قرآن پاک کو پہنچانا ہے تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو۔ قرآن پاک صرف ریلیاں نکالنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن پاک جب ہمارے سینوں میں اتر جائے گا اور گھر گھر میں قرآن پہنچ جائے گا تو دشمن اپنی موت خود بخود بن جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ 5 وقت کی نماز قائم کریں اور قرآن کو سینے میں اتاریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تو یقین کریں یہ نوبت کبھی نہ آئے۔ یہ جو انگریز، یہ جو یہود اور نصارہ، یہ کبھی ہمارے نبی پاک کے خاکے بناتے ہیں بدمست، اور کبھی ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس کا ریزن میں آج آپ کو 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ جتنے قرآن پاک کو الحمدللہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم اور یہود ریسرچ کے طور پر بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا۔ آج یہ پرامن ریلی نکالنے کا مطلب ہی یہی ہے، پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جائے کہ مسلمان پرامن لوگ ہیں۔ ہم یہاں ٹائر جلا کر یا اپنی عمارتوں کو نقصان پہنچا کر یہ ہم ان کو سکون دے رہے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے سینے میں قرآن پاک اتار دیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کریں، اور راتوں میں اٹھ کر آج جس ہتھیار کا میں نام آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس ہتھیار کے سامنے بڑے بڑے ایٹم بم بیکار ہیں، اس ہتھیار کا نام ہے یکجہتی۔ اگر امت محمدیہ میں یکجہتی ہو جاتی ہے اور جیسی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز کوئی ہمارے دین اسلام کو، کوئی قرآن پاک کو
छूना तो बहुत दूर की बात है, बेहुरमती करना तो बहुत दूर की बात है, छूते हुए भी डरेगा। क्योंकि जब इंसान 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में पढ़ता है और दुनिया में उससे कोई नहीं होता, वो कहता है रब्बुल जुल जलाल मेरी मदद फरमा, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, तो आप यकीन करें वो जो 2 टोके आंसू जो होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी ताकतों को हिला कर रखते हैं।